بہت سارے ایام ہم نے خود سیٹ کر رکھے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جو سارے نظام من گڑت ہیں۔ بہت سارے ہم نے عبادات کے دن بنا رکھے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے اس نظام سے ہٹ کے ہیں جس نظام کے تحت ایک مومن کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی مومن کو حقیقی معنوں میں خوش ہونا چاہیے تو وہ رمضان کی آمد پہ خوش ہونا چاہیے۔ ایک ایسا مہینہ کہ جو سراپا رحمت ہے، جس کا ہر لمحہ انسان کے لیے خیر و برکت لے کے آتا ہے، جو انسان کو اپنے گناہوں سے پاک ہونے کا بہت اچھا موقع ہے، اس کے تعلق سے ہمیں واقعی میں خوش ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے انداز میں صحابہ کو، اپنے بعد میں آنے والے تمام مومنوں کے لیے ایک خوشی کا انداز ظاہر کرتے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان آتا تو ارشاد فرماتے کہ اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے، شہر مبارک، ایک ایسا مہینہ کہ جو بابرکت ہے۔ وہ رمضان آ چکا ہے کہ جس رمضان میں قرآن کا نزول ہوا ہے، وہ مہینہ آ چکا ہے کہ جس مہینے میں تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا پورا نظام نازل فرمایا۔ اور بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ابھی جو مہینہ گزرا، کوئی عام آدمی غلطی کرے تو چل سکتی ہے، کوئی کسی اختلافی مسئلے میں اگر کوئی غلطی واقع ہو تو چل سکتا ہے معاملہ، صراحت کے ساتھ قرآن کے دلائل ہوتے ہوئے علماء کے منہ سے یہ سنا گیا کہ رمضان میں نہیں بلکہ شعبان میں قرآن کا نزول ہوا۔ منبر رسول سے اس قدر انسان گستاخی کی بات کرے، اللہ رب العالمین کے قرآن کو چیلنج کرے، پورے نظام کو چیلنج کرے، پورے اسلام کے نظام کو چیلنج کرے، اور خود وہ علماء میں سے ہو، اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، نص صریح کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کس میں ہے؟ رمضان میں ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، ایک ایسا مہینہ کہ جو بابرکت ہے، ہر لمحہ اس کا برکت والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں وہ برکتیں ہوتی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ان برکتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن کا تصور بھی ذہن میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں پہ بہت سارے انعامات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شہر مبارک، بابرکت مہینہ، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض قرار دیے۔ اس رمضان کے مہینے کے روزے اس امت پہ فرض کیے گئے، سابقہ امتوں پہ بھی روزے فرض تھے الگ الگ انداز میں، وہاں پورے مہینے کے یکبارگی روزے نہیں تھے، لیکن الگ الگ انداز میں وہاں بھی روزے فرض تھے، جس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے۔ اور روزے کی فرضیت میں سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہیں حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، تاکہ تم زندگی میں یہ تصور لے آؤ کہ اللہ کے حکم پہ اگر ہم رمضان میں حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو پورا سال ہم نے حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے۔
یہ بھی تو اللہ رب العالمین کے حکم ہی کی بجاوری ہوتی ہے کہ صبح صادق سے لے کے شام تک ہم غروب آفتاب تک تمام حلال چیزیں جو ہماری اپنی کمائی سے ہوتی ہیں، جس میں کسی حرمت والی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے حکم پہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کس چیز کی ٹریننگ ہے؟ یہ کیا ہمیں سکھایا جاتا ہے؟ کہ تاکہ ہم تقوی کی زندگی پورا سال گزاریں، ہماری زندگی کا ہر پہلو تقوی والا ہو، ہر جگہ ہم گناہ سے بچیں، ہر جگہ ہم حرام سے بچنے کی کوشش کریں، ہم حرام کے قریب تک نہ جائیں۔ یہ ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو اس روزے کی فرضیت کا سب سے بنیادی مقصد کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، تاکہ تم بچی ہوئی بچا کے چلنے والی زندگی گزارو جس میں تمام گناہوں کا تصور ذہن سے نکالا ہوا ہو۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مکمل طور پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا احسان ہے، کتنا بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام ہے۔ اس انسانیت کو جہنم سے بچنے کے لیے تمام راستے ہموار کر دیے جاتے ہیں، جنت میں داخلے کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے اور ہر دن میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلہ، ہر دن میں ہر رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے اس رمضان میں۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ہر طرح سے جستجو کرنی چاہیے کہ ان لوگوں میں ہمارا شمار بھی ہو، کہ جن لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے ان میں اس لسٹ میں ہمارا نام بھی ہو۔ ہم نے کوشش کر کے اپنا نام اس میں لکھوانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص کہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، اس سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہ رمضان کا مہینہ آئے، موسم بہار آئے اور انسان اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، انسان اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضُ الشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ تمام قسم کے راستے کہ جو برائی کے راستے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ انسان کے لیے مواقع ہموار کیے جاتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اچھائی کی طرف چلے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا ہی دن ہوتا ہے، جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز لگانے والے آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے آگے آ جا، اے خیر کے متلاشی، اے اچھائی کے متلاشی، اے کسی بہتری کے متلاشی، آگے آ جا۔ تمام راستے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے راستے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے آگے آ جا، یہی موقع ہے، گناہوں کو بخشوانے کا یہی موقع ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا یہی موقع ہے، تیرے ہاتھ سے یہ نکل نہ جائے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کو چاہنے والے رک جا، پیچھے ہٹ جا، شرم کر لے، کچھ نہ کچھ حیا کر لے اپنے رب کی، کچھ تو سوچ لے، کچھ تو اپنی اصلاح کر لے، کچھ تو رمضان کا احترام کر لے۔ بڑے بڑے گناہ گار بھی احترام کرنے لگتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ بڑے بڑے لوگ بھی، بڑے بڑے سخت دل لوگ بھی نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی اس رمضان کی خیر و برکت سے ہوتا ہے۔
للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اسی رمضان میں اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے کہ جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنے موقع دے دیے، کیا کچھ کر دیا، پورا مہینہ دے دیا، پورے مہینے کے روزے دے دیے، اور روزہ وہ عبادت کہ جس کی تفصیل اگلی حدیث میں آئے گی کہ کس قدر اہم عبادت ہے۔ سارا کچھ دے دینے کے بعد قرآن کا نزول بھی اسی میں کیا، قرآن سے بھی نسبت جوڑ دی اس مہینے کو، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک رات اور رکھی، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ رب العالمین کے لیے اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کے برابر کر دی۔ کس قدر احسانات ہیں اللہ رب العالمین کے، کس قدر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، کس قدر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جنت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کوئی محروم، کوئی جنت کو نہ چاہنے والا وہی اس سے پیچھے رہ سکتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے پورا نظام کھول کے رکھ دیا، سارے راستے کھول کے رکھ دیے، اور فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص بھی اس کی خیر سے، اس رمضان کی اور لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہو گیا، وہ ازلی محروم ہے، وہ گویا کہ ہمیشہ کا محروم ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے محرومیوں میں پھینک دیا ہے، اس کے لیے خیر کا کوئی فیصلہ نہیں، اس کے لیے کسی قسم کی بہتری نہیں رکھی ہوئی، وہ دنیا میں بھی کوئی خیر نہیں حاصل کر سکتا، ظاہری طور پہ وہ کسی بھی مقام پہ ہو، کسی بھی مقام تک پہنچا ہوا ہو، کچھ بھی عہدہ رکھتا ہو، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ ہمیشہ کا محروم۔ ایک طرف ہم اس حدیث کو دیکھیں، تمام خوشیاں اس میں جمع کی گئی ہیں، تمام قسم کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اور ایک طرف ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں، وہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں ہمارے اسلاف، فقہاء اور محدثین اپنے حدیث کے دروس تک چھوڑ دیتے تھے کہ ہماری عبادت میں خلل نہ ہو، اس رمضان کے مہینے کو ہمارا ہر شخص، ہمارے علاقے کے تمام لوگ، تمام حیثیتیں ہوتے ہوئے، کوئی بھیک مانگنے کے لیے ذاتی طور پہ جاتا ہے، اور کوئی کسی مدرسے کا نام بیچ کے جاتا ہے۔ اگر رمضان کے شروع ہوتے ہوئے آپ جموں میں یا دلی میں ہوں، ہر گاڑی سے آپ کو لوگ اترتے نظر آئیں گے، حیثیت والے، جائیداد والے، کنال و زمین جن کے پاس موجود ہے، سب کیا کر رہے ہیں؟ بھیک مانگنے جا رہے ہیں۔ وہ رمضان کا کہاں احترام رہا؟ کہاں ہم نے حق کو تلاش کیا؟ کہاں ہم نے اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کیا؟ کیا ہم اس رمضان کے مہینے میں گھر بیٹھ کے اللہ رب العالمین سے سارا کچھ نہیں مانگ سکتے؟ کیا اللہ رب العالمین جس کے سارے خزانے ہیں، کیا وہ ہمیں محروم رکھے گا اگر ہم اس سے تعلق جوڑیں گے؟ ہمارا ہر شخص دنیا کی لالچ میں پڑا ہوا، مال اور دولت کی لالچ میں پڑا ہوا، اپنی آخرت کو بھلا کر اس رمضان کے مہینے میں بھی ظلم و زیادتی کی انتہا کرتے ہوئے ہر شخص نکل پڑتا ہے۔ یہ کتنی بڑی لعنت ہے، یہ کتنی بڑی محرومی ہے، یہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ماحول میں دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کا شخص ہو تو اس تک بات پہنچانی چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لو۔ ہم نے خود دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، ان کے روزے بھی چھوٹتے ہیں، ان کی تہجد قیام اللیل بھی چھوٹتی ہے، پورا رمضان جھگ مار کے وہ واپس آتے ہیں صرف دنیا کی لالچ میں۔ اور فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، کیا یہ لوگ اس میں نہیں آتے؟ کیا یہ اس رمضان کی خیر سے محروم نہیں ہو رہے؟ کیا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ تمام برکتوں سے محروم نہیں ہو رہے؟ ضرور ہو رہے ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ رمضان کتنا اہم ہے، اس رمضان کی عبادت کتنی اہم ہے، ایک حدیث سے ہم اس کا اندازہ لگائیں کہ ایک قبیلے کے 2 لوگ
جنہوں نے ایک ہی بار آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک شخص بہت محنتی، بہت دل لگا کے عبادت کرنے والا، اور دوسرا شخص جس میں تھوڑی کاہلی پائی جاتی تھی، تھوڑی سستی پائی جاتی تھی۔ جو محنتی شخص ہے وہ جہاد میں شریک ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا شخص وہ جہاد میں نہیں گیا، بیٹھا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو شہید ہو گیا دوسرا شخص اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہتا ہے۔ اب ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھی اور میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جو شخص بعد میں مرا ہے، اپنی موت مرا ہے، جنت سے ایک قاصد آتا ہے دروازے سے باہر اور اس شخص کو لے کے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ شخص آتا ہے، اس شہید کو لے کے چلا جاتا ہے، اور تیسری بار آ کے مجھے کہتا ہے کہ تیرا ابھی نمبر نہیں لگا، تیری باری ابھی نہیں آئی، تو واپس چلا جا۔ تو وہ تعجب کرتے ہیں اور یہ خواب بیان کرتے ہیں صحابہ میں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے اس معاملے پہ؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک شخص جو شہید ہوا، جو عبادت کا اتنا محنتی تھا، وہ شخص جنت میں بعد میں جائے، اور ایک شخص جو عام موت مرا اور بعد میں مرا وہ جنت میں پہلے جائے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ شخص اس شہید کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول زندہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فأدرک رمضان فصامہ، اس شخص نے رمضان کو پایا، اس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اس نے رمضان کی میں لیلۃ القدر کو پایا ہے، اس نے راتوں کا قیام پایا ہے۔ اس شہید سے اس کا درجہ افضل ہو گیا، جو اس نے 1 سال، کیونکہ ایمان ایک ساتھ قبول کیا تھا، لیکن 1 سال اس کو زندگی میں زیادہ ملا ایمان کی حالت میں، جس میں اس نے رمضان پایا۔ اور عین ممکن ہے کہ جو شہید ہونے والا شخص تھا اس کو ایمان لانے کے بعد رمضان نہ ملا ہو، اس شخص کو چونکہ اسی سال ایمان لایا اسی سال شہید ہو گیا، جبکہ وہ شخص کے جس نے رمضان پا لیا تھا اس کے درجات بلند ہیں، اس شہید سے بڑھ کے ہیں اس کے درجات، اس شخص سے بڑھ کے ہیں جو عبادت کا بہت محنتی تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کتنا اہم ہے، کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، ہم نے کیا حاصل کیا، ہماری زندگی میں رمضان نے کیا تبدیلی لائی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور مکمل طور پہ اس شخص کو مطمئن ہو جانا چاہیے، دلی طور پہ خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ جس کا رمضان کا ہر لمحہ اچھے میں گزر جائے، جس کا رمضان کا مکمل جو ہے نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر جائے، جس کی عبادتیں سنت رسول کے مطابق گزریں، جس کا پورا نظام اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزر جائے، اس شخص کو خوش ہونا چاہیے، اور اس شخص کے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کا کوئی موقع نہیں۔ اب روزہ جو ہے، جو روزہ اس رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے، اس کے تعلق سے کہ وہ کس قدر اہم عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے تمام اعمال کو بڑھایا جاتا ہے، ہر نیک عمل کو بڑھایا جاتا ہے، اور جس کی وضاحت قرآن میں یوں فرمائی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص بھی کوئی نیکی کرے گا 10 گنا بڑھا کے اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ لیکن رمضان میں معاملہ اس سے آگے چلا جاتا ہے، فرائض کا درجہ بہت آگے چلا جاتا ہے، اور نوافل کا درجہ فرائض کی حیثیت لے لیتا ہے، اس قدر اس میں جو ہے بڑھوتری کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الحسنۃ عشر امثالھا الی 700 ضعف، کہ نیکی 10 گنا تک بڑھائی جاتی ہے، اور 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ تصور کریں، 1 روپیہ خرچ کیا ہے، 1 روپیہ صدقہ کیا ہے، ایک نماز پڑھی ہے، 700 کا اجر مل رہا ہے۔ جس قدر اخلاص ہوگا، جس قدر نیت صاف ہوگی، جس قدر اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا، اسی قدر اس میں بڑھوتری ہوگی۔ 1 کا 10 نہیں بلکہ 1 کا 700 تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، اور اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں روزہ بھی ہے، اس رمضان کی عبادتوں میں ایک عبادت روزہ بھی ہے، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
یہ جو ہے اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدلہ تو ہر چیز کا اللہ رب العالمین دے گا، لیکن روزے میں ایک ایسا اخلاص پایا جاتا ہے، ایک ایسا تعلق پایا جاتا ہے، ایک ایسی صراحت اور وضاحت پائی جاتی ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتی ہے۔ روزے دار کہیں بھی چھپ کے کھا سکتا ہے، کہیں بھی پانی پی سکتا ہے، کہیں بھی اپنے روزے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی چیز کا پاس و لحاظ رکھتا ہے تو وہ اس بات کا پاس و لحاظ رکھتا ہے کہ میں نے روزہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو اس حدیث کو دو انداز سے پڑھا گیا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ ایک تو یہ کہ میں روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، میں ہی اس کو بدلہ دوں گا، اور دوسرا یہ کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، اس کے بدلے میں ہی اس کا ہو جاؤں گا۔ گویا کہ سچے طریقے سے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا شخص اللہ رب العالمین اس کا ہو جاتا ہے۔ اس قدر اہم عبادت ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے روزوں کو بھی ہم نے اسی انداز میں رکھنا ہے کہ ہم اس اللہ رب العالمین کی طرف سے اس وعدے کے ہم مستحق بن سکیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ انسان میری وجہ سے تمام شہوات کو، تمام کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، مقصد اس کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، صرف میرے حکم کو ماننا ہوتا ہے، اور جب میری وجہ سے میرے حکم پہ عمل کرتے ہوئے وہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس قدر بڑی قربانی دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں ہی اس کا ہو جاتا ہوں، اس قدر ہم جو ہے اس کا اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں، دو خوشی کے موقع ہیں روزے دار کے لیے۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک تو افطار کا وقت بہت خوشی کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ایک طرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پورے دن سے انسان بھوکا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ افطاری کی خوشی کا موقع آ رہا ہوتا ہے، اور تیسری طرف اس کی زبان سے نکلے ہوئے تمام جائز کلمات اور تمام جائز مطالبے پورے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس وقت دعا کرنی چاہیے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ خوشی کے دو موقع ہیں روزے دار کے لیے، ایک تو اس کے افطار کا وقت، اور دوسرا وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ یعنی کہ اس روزے کی عبادت کا تعلق اللہ رب العالمین کی ملاقات سے بھی جڑا ہوا ہے کہ جو شخص بھی اخلاص سے روزہ رکھے گا اس کو اللہ رب العالمین کی ملاقات نصیب ہوگی، اور یہ دونوں خوشیاں ہیں اس روزے دار کی زندگی میں۔ اس روزے دار کے لیے دونوں خوشیاں ہیں کہ وہ افطار کا وقت بھی اس کے لیے خوشی کا ہوتا ہے، اور اپنے رب سے ملاقات کا وقت بھی اس کے لیے خوشی کا ہوگا۔ اب ایک طرف یہ انداز ہم دیکھیں، دوسری طرف دنیا والوں کی خوشی کے انداز بیان کیے گئے۔ دنیا والے، دنیا کے متلاشی، دنیا کو چاہنے والے، ان کی خوشی کا کیا معیار ہے وہ بھی بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا والے دنیا کی زندگی سے خوش ہو رہے ہیں، دنیا کی لالچ میں ان کو خوشی حاصل ہو رہی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے یہ خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، جبکہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، بس خالی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے ایام گزارنے کے لیے، جو زندگی کے چند سانسیں جو دی گئی ہیں ان کو گزارنے کا یہاں ایک سسٹم ہے، اس کے علاوہ اس دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اور دنیا کی زندگی کا ایک بہت ہی اچھا نقشہ کھینچا گیا۔ اگر ہم اس آیت کو غور و فکر کریں، اس آیت کو پڑھیں، اور یہ آیت ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے میں ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے اس آیت پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ پہلے بھی شاید اس کا ذکر ہوا کہ جس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، جان لو، یہ ذہن میں بٹھا لو، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یہ جس کی تگ و دو میں تم لگے ہو، یہ جس میں تم حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہو، ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انسان کی زندگی کا پورا نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں آنے والے تمام اوقات یا انسان کے ذہن میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں پوری زندگی میں، وہ پورا نظام اس میں بتایا گیا ہے کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی سب سے پہلے کھیل ہے،
سب سے پہلے کھیل کا سامان ہے. کس انداز میں کہ ایک بچپن میں چھوٹے بچے کے لیے جب وہ بالکل بولنا یا چلنا پھرنا شروع کرتا ہے، سب سے اہم چیز اس کی زندگی میں کھیل ہوتی ہے کہ کچھ کھیلا جائے، کچھ لطف اٹھایا جائے، کچھ ساتھیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ دوڑ کود کی جائے. اور سب سے پہلی چیز یہاں بھی ترتیب سے ذکر کی کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اور تماشا، ہنسنا، کھیلنا، کودنا، کچھ نہ کچھ تماشا کرنا، یہ سب انسان کی زندگی کا ابتدائی مرحلہ ہے. وزینۃ و تفاخر، اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جس کو ہم یوں سمجھیں کہ 15-16 سال کی عمر سے اوپر کا جو مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان زینت اختیار کرنا چاہتا ہے. ہر شخص خوبصورتی کے پیچھے ہوتا ہے، ہر شخص اچھا لباس پہننے کی لالچ میں ہوتا ہے، ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ دوسروں میں دکھوں، میرے اوپر کوئی زیب و زینت ہو، کوئی اچھا انداز ہو میرا. ہر شخص کچھ نہ کچھ زیب و زینت اختیار کرتا ہے. وزینۃ و تفاخر بینکم وتکاثر وتفاخر بینکم، اس سے جو اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ایک دوسرے پہ فخر کرنا، خاندانی اعتبار سے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، خوبصورتی کے اعتبار سے کہ میں خوبصورت ہوں یا کیسا ہوں، ہر چیز میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا. اور یہ مرحلہ بھی انسان کا 30 کے اگل بگل پہنچ کے آتا ہے کہ ہر شخص دوسرے پہ فخر کرنا چاہتا ہے. اور یہ فخر کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا سارا کچھ چلا جائے لیکن میری مونچھ نیچے نہ ہو. ہر شخص اپنا نام ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر جو آخری مرحلہ آتا ہے تھوڑا بڑا ہونے کا اور سیاںا ہونے کا مرحلہ آتا ہے، اس میں ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے مال جمع کر لیا جائے، عزت جائے رہے نہ رہے، دولت ہونی چاہیے، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ مال ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہم جمع کر لیں، کچھ نہ کچھ مال اور اولاد ہمارے پاس جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے تاکہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے، میری اولاد میرے بعد بھی اچھی سے اچھی زندگی گزارے. ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے. اور یہ تمام مراحل ہر شخص کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. اور پھر اس کی مثال دی، یہ انسان کی زندگی کا ذکر کیا اور پھر مثال دی سمجھانے کے لیے ایک اچھے انداز میں جو ہے یہ نباتات یا درخت یا ان چیزوں کی مثال دی کہ ان کے بارے میں فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کی مثال کی طرح ہے کہ جس سے اگنے والی انگوریاں دیکھنے والوں کو، کاشتکاروں کو بہت اچھی لگتی ہیں. کوئی بھی جو کاشتکار ہے، کوئی بھی جو یہ کرنے والا ہے، کسان کا کام کرنے والا ہے، وہ جب کوئی دیکھتا ہے کہ بارش کی وجہ سے میری کھیتی لہلہا رہی ہے، اس میں تر و تازگی ہے، یہ اچھے عروج پہ چل رہی ہے، تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ زرد پڑنے لگی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ کٹ جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. انسان کی زندگی بھی اسی طرح مراحل سے گزرتے ہوئے، یہ سارے مراحل آتے ہوئے ایک مرحلہ آتا ہے کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، چہرہ جو ہے وہ سفید ہونے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے، انسان قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا، اس کی تمام پہچانیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی کی پہچان باقی رہتی ہے یا تو اچھائی کے ساتھ اگر کوئی اچھائی کر کے جائے یا جس کا نام اللہ رب العالمین روشن رکھے، یا اسی کی پہچان باقی رہتی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے رسوا کیا ہو اپنے ساتھ مقابلہ کرنے کی وجہ سے، اس کی بری پہچان باقی رہتی ہے، ورنہ تمام پہچانیں مٹ جاتی ہیں. اور پھر آگے کیا ہے، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آگے دو ہی پہلو بچتے ہیں. اگر اللہ کو راضی کر کے گئے ہو، اگر اللہ کو منوا کے گئے ہو، اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا تعلق لے کے گئے ہو تو اللہ رب العالمین کی رضامندی، بخشش حاصل ہوگی. اور اگر اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے دنیا سے گئے ہو تو عذاب شدید، سخت قسم کا عذاب ہے. یہی دو قسمیں بچتی ہیں، تیسرا کوئی کھاتا نہیں، کوئی نظام نہیں. اس آیت کو اکیلے میں بیٹھ کے غور و فکر کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پڑھنے کے بعد خود آپ محسوس کریں گے کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں انسان رکنے لگتا ہے، انسان کو خود بخود قدم کھینچنے لگتے ہیں، انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے قرآن پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، مجھے زندگی کے نظام کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر شخص سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے جب بھی وہ اس طرح کی آیات کو پڑھتا ہے. اس کی زندگی میں جو بالکل ایک اندھا سسٹم چل رہا ہے، جو ہر شخص مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے،
ہے وہاں کچھ نہ کچھ اسٹاپ لگتا ہے، کچھ نہ کچھ رکتا ہے، انسان کچھ نہ کچھ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی توفیق ہوتی ہے اس کو، اس طرح کی آیات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی یہ اہمیت ہے، یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ کہ جو ہمارے اوپر ابھی آ رہا ہے، یہ ہمارے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے والا اور آخرت کو بنانے والی چیز ہے، یہ ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق گہرا کرنے والی چیز ہے، یہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے والی چیز ہے، اور یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کے لائق بنانے والی چیز ہے۔ تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دوسرا پہلو جو اس آج کے خطبے کا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، کون سے طریقے سے ہم رمضان کا استقبال کریں جب اس قدر خوشی کا موقع آ رہا ہے، اور حقیقی خوشی جس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، جس میں کسی قسم کو شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی محسوس کی، تمام صحابہ نے بھی خوشی محسوس کی، اور تمام مومنوں کو بھی بتایا گیا کہ تمہارے لیے حقیقی معنوں میں اگر خوشی کا کوئی موقع ہے تو وہ یہ رمضان کی آمد ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے ساتھ قرآن کے تعلق کو بھی ذکر کیا گیا، اور اس کے تعلق سے ایک آیت میں مزید آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت اور رحمت آ چکی جس میں سراپا ہدایت ہے اور سراپا نصیحت ہے تمہارے لیے اور مومنوں کے لیے خصوصی طور پہ۔ اور آگے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور رحمت سے یہی وہ چیز ہے جس پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، دنیا کی دوسری خوشیاں کسی کام کی نہیں، وہ جو تم نے تہوار بنا رکھے ہیں، جو تم نے دن پکڑ لیے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حقیقی معنوں میں اگر کوئی خوشی ہے تو قرآن کے اپنے پاس آ جانے کی خوشی کو مناؤ، اور رمضان کے اپنے پاس آ جانے کی خوشی کو مناؤ، اور ان دونوں کے تعلق کو اپنے اندر بٹھانے کی کوشش کرو، یہ چیز تمہارے لیے سب سے اہم اور خوشی کی چیز ہے۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کا استقبال کس طرح کریں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ سب سے اہم چیز کہ رمضان سے محروم رہنے والا شخص وہ کہ جس کا اللہ رب العالمین کے ساتھ معاملہ درست نہ ہو، یا جس کا بندوں کے ساتھ معاملہ درست نہ ہو، وہ شخص ہمیشہ اس رمضان کی تمام برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر کے، سچی توبہ کر کے اس رمضان کا استقبال کریں۔ سب سے اہم چیز کہ ہم سچی توبہ کر کے اس رمضان کا استقبال کریں، اور اگر ہمارے اندر پائے جانے والے کسی بھی گناہ کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے تو ہم اس کی بھی اصلاح کریں، ہم اس سے بھی سچی توبہ کریں، اور وہ توبہ کریں کہ جس کے تعلق سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جو توبہ نصوح ہو، جس میں اس گناہ کی طرف دوبارہ دیکھنے کا تصور نہ ہو، جس میں مکمل طور پہ سچے دل سے توبہ کی تمام شروط کے ساتھ توبہ کی جائے، اور اگر حقوق العباد سے تعلق ہے تو جا کے معافی مانگی جائے، جا کے معاملے کو صفائی اور ستھرائی کے ساتھ واضح کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کی برکتوں سے محروم کر دیے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے متعدد آیات میں اس کا حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کر لو، سب کے سب توبہ اور استغفار کر لو، تاکہ تم کامیاب ہو، تاکہ تم محرومی سے بچ سکو، تاکہ تم رمضان کی فضیلتیں حاصل کر سکو۔ اس کے لیے تمہیں توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ذات تو ہے کہ جو اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا پہلو اور میں ذکر کرتا چلوں کہ لوگوں نے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بہت سارے انداز بنا رکھے ہیں۔ ابھی ہم نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بہشتی دروازہ ہے، جنتی دروازہ ہے، یہاں سے گزر جانے کے بعد تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہندوستان میں اور پھر ایسی جگہوں میں کہ جہاں بھانگڑے ڈالے جاتے ہوں وہاں جنت کا دروازہ ہو، لعنت ہو ایسے لوگوں کو پر اور ایسی باتیں کرنے والوں پر۔ ہمیں ان فریبیوں سے، ان شیطانوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان قرآنی آیات کی روشنی میں ان دو آیتوں کو دیکھو کہ پہلی میں فرمایا کہ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اگر توبہ کرنی ہے، گناہوں کو بخشوانا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کوئی دوسری حیثیت نہیں، کوئی مزار، کوئی بابا، کوئی ایسا نہیں کہ جو گناہوں سے پاک کر سکے۔ گناہوں کی پاکی کے لیے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے کی
ضرورت ہے۔ اور اس دوسری آیت میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو گناہوں سے پاک کرتی ہے، جو توبہ قبول کرتی ہے۔ کسی دوسرے در پہ تمہیں جا کے توبہ نہیں مل سکتی، تمہیں گناہوں سے بخشش نہیں مل سکتی۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ تمام گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رات کے آخری پہر میں اللہ سے تعلق جوڑ کے آنسو گرا کے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان کی خیر اور برکت ہمیں مل سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو خوف دلایا، خوف کے ساتھ جینے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ امید بھی دلائی، اور یہ دونوں پہلو لے کے مومن کو چلنا چاہیے۔ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھنا چاہیے، ہر عبادت کے تعلق سے تقوی کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، بندوں کے ساتھ شفقت بھی کرنے والا ہے، لیکن اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اس کا کما حقہ احترام کرو، اس کے احکامات کو مان کے چلو، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرو، اس کے اگینسٹ آنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ منوان جیسا اس کا حکم پہنچے ویسے ماننے کی کوشش کرو۔ اور ساتھ میں یہ امید دلائی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جو اپنی زندگی میں کچھ زیادتیاں کر چکے ہیں، کچھ گناہوں کے کام کر چکے ہیں، کیونکہ ہر شخص گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو چکا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فوراً استغفار کرنے کی ضرورت ہے، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے اہم چیز رمضان کے مہینے میں آپ تمام مسائل سنیں گے، تمام وضاحتیں جو ہے وضاحت سے تمام گفتگو ہوگی رمضان کے مسائل کے تعلق سے، لیکن رمضان میں داخل ہونے کے لیے سب سے اہم چیز کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، سچی توبہ کرنی، سچا استغفار کرنا، اور پاک صاف ہو کے اس رمضان کا استقبال کرنا، تاکہ ہم رمضان کی خیر و برکت حاصل کر سکیں۔ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس طرح کی خوشیوں میں خوش ہوں جو خوشیاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، جو خوشیاں ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے کہ ہم سچی توبہ کر کے اپنے معاملات کو درست کر کے اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہم اس رمضان کا استقبال کریں، اور ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، ہم پاک صاف ہو جائیں۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ توحید پہ قائم اور دائم رکھے، جب دنیا سے لے جائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد